بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضرموت اور بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز اسے صحرائے عظمت دنیا اور الربیع الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ ربیع الخالی کا نام زیادہ مشہور ہے۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع اور عریض ٹیلے کے نام ہیں۔ اس لک و دک بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یعنی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار، شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے، اتنے طاقتور تھے لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان جیسی کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور ہب تھے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ حضرت ہود نبوت کے منصب پر فائز ہونے کا جو واقعہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنی پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، کم راہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کے بعد عمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایمانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کسی کو اس بات پر تعجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونا مقرر ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ ناظرین، قوم عاد کے 2 اہم قبائل جو تھے
ان میں حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے بعد کیا دعا کی؟ حضرت ہود نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے درخواست دائر کی، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اور اس کے بعد عذاب الہی کی ابتدا دوستوں کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے اب لبریز چشموں اور آب شاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی، آپ بہت افسردہ اور پریشان رہتے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار میںہ برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابن داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ قوم کے سردار حجاز مقدس میں کیوں گئے؟ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، چنانچہ ان کے سردار اور دانشوروں نے ان سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کوئی مصیبت پیش آتی تو وہ اس سے نجات حاصل کرنی حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف سے جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرتے۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت ضرور موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیک کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر و مدارت کی اور اسے بڑی عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔
معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرود کی محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیامت طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کی مقصد کی یاد دہانی کرائی، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور رکمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جب کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ ناظرین، اس کے بعد تیز آندھی کا جو عذاب آیا، اب وہ بھی سن لیں کہ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بہت خوش ہو گئے، وہ لوگ اپنی قبولیت بہت زیادہ خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشی منائی اور عیش و عشرت شروع کر دی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک قسم کا عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا اور ہماری فصلیں زیادہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کر دی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی، وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن و سکون کے ساتھ رہے۔ حضرت ہود کا قرآن مجید میں تذکرہ ناظرین کچھ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود کے نام پر سورہ ہود ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے، یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایت میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، مرسلات، النباء اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ عمر مبارکہ کتنی تھی؟ علامہ طبری کے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود کی عمر 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واضح و درس فرماتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود کا مزار حضرموت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔